مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی مہدویت کے موضوع پر تحریر کردہ مکتوبات میں سے ایک اہم کتاب شمیم رحمت ہے۔ اس کتاب میں مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں، نیز ان نادرست روایات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جنہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ ایک فخریہ اعلان بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے، یعنی میرے نزدیک سب سے بہترین شریعت اسلام ہے۔ یعنی یوں تو توریت جب نازل کی تھی تب توریت میں جو اللہ نے اپنے احکام بیان کیے تھے وہ بھی اللہ کو پسند تھے۔ زبور جب نازل کی تھی جو احکام اس میں تھے وہ بھی اللہ کو پسند تھے۔ انجیل نازل کی تھی اس میں جو احکام تھے وہ بھی اللہ کو پسند تھے، لیکن سب سے زیادہ جو اللہ کو عبادت کا طریقہ اپنے بندوں میں پسند آیا یا سب سے بہترین طریقہ عبادت کا جو قرار دیا پروردگار نے، اس کو نام دیا ہے شریعت اسلام۔ اور کیوں نہ بہتر ہو، اس لیے کہ اسلام اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ اس کے لانے والے وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انبیاء سے نیچے ہیں ان کی شریعت زیادہ افضل ہو ان سے کہ جو سردار انبیاء ہے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تو جب سردار شریعت لے کر آئے گا تو لامحالہ اللہ اس کو ایسی شریعت دے گا کہ جو سب سے بہترین شریعت ہو، اور ایسے اوصیاء بھی دے گا کہ جو تمام اوصیاء سے افضل ہوں۔ لہٰذا جب بھی تاریخ میں دیگر انبیاء کے اوصیاء سے مقابلے کرنے کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ کے اوصیاء اور دیگر انبیاء کے اوصیاء میں اتنا فرق ضرور نظر آتا ہے کہ جتنا فرق زمین و آسمان میں نظر آتا ہے۔ اور اگر آگے چلیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اوصیاء کی بات ہے، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی صرف اس امت کے اوصیاء نہیں، کائنات کیا فلاں نبی سے افضل ہیں، فلاں نبی سے افضل ہیں، ارے وہ بات تو دور کی ہے۔ یہاں پہ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے علماء ہیں جو بنی اسرائیل سے بھی افضل ہیں، انبیاء بنی اسرائیل سے بھی افضل ہیں؟ ہر صاحب عقل اور ہر وہ انسان جو شریعت کو جانتا ہے وہ یہ جواب ضرور دے گا کہ کم سے کم وہی علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہوں گے جو شریعت اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت اسلام جو بتاتی ہے اس بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اور جب علماء ایسے ہوتے ہیں
تو یقیناً اس زمانے میں بھی میں ایک عظیم بات جو اس کتاب شمیم رحمت میں لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب علماء یا عام انسان بھی شریعت پہ ویسے عمل کرتا ہے جیسا اس کا امام چاہتا ہے، تو امام غیبت کبریٰ میں بھی اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ شمیم رحمت میں آیت اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق کے لیے امام نے خط لکھا، اور خط کچھ اس طرح سے لکھا کہ سلام ہو میرے دوست پر اور اس پر کہ جو محبوب خدا ہے، اور یقیناً تم جو یہ مقام حاصل کر رہے ہو کہ جس کے سبب مجھے اللہ نے اجازت دی کہ میں تم کو خط لکھوں، وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ تمہارا دین خدا کو بچانے کے لیے لگے رہنا اور دین خدا پہ عمل کرنا اور ہماری روایات کو لوگوں کے درمیان پہنچانا، یہ سبب بنا کہ میں تم کو خط لکھ رہا ہوں۔ اور یہ بات جان لو کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم پر جو بھی پریشانی آتی ہے ان کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے حالات سے واقف ہوں۔ اور اس کے بعد امام زمانہ خط میں لکھتے ہیں کہ اور ہمارے چاہنے والوں اور دوستوں کو یہ کہہ دینا کہ ہم ہرگز بھی تم سے منہ کو نہیں موڑتے، ہرگز بھی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں بلکہ تمام باتوں سے باخبر ہیں۔ تم جو کرتے ہو اگر نیکی کرتے ہو اس بات کی بھی خبر ہمیں ہے، تم اگر کوئی گناہ کرتے ہو اس بات کی بھی خبر ہے۔ بس یہ بات الگ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری اطاعت کر رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ گناہ کر رہے ہیں، پروردگار کو ناراض کر رہے ہیں، ہماری اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو میں رنجیدہ ہوتا ہوں۔ لیکن میرے چاہنے والوں سے یہ کہہ دینا، میرے دوستوں سے یہ کہہ دینا کہ تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اور حد المقدور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مصیبتوں سے تم سے بچانا بہتر ہے ان مصیبتوں کو تم سے دور کر دیں اعجاز کے ذریعے سے، بلکہ جو مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں اگر ان میں کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اے شیخ مفید ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہیں اور ہمت سے کام لیں، اس لیے کہ عاقبت متقین کے لیے ہے، اور یقیناً ہماری نظر تم پر ہے۔ اگر ہماری نظر تم پر نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی بھی ہمارا چاہنے والا زندہ نہیں رہتا، اس لیے کہ یہ دشمنی اہل بیت ہے کہ اگر ہم خاص عنایت نہ رکھتے اپنی نگاہوں کی تو کائنات میں کوئی بھی ہمارا چاہنے والا زندہ نہ رہتا۔ وآخر الدعوانا الحمد والحمد للہ رب العالمین۔